واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جس طرح کہ یہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، تو آج ہم 232 نمبر آیت کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے، یعنی اللہ رب العزت ہمیں معاشرتی نظام، میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہیں اس میں مسئلے آ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ یہ بڑے ہی اچھے انداز سے، اور ایک آدمی غور سے پڑھے گا، توجہ سے پڑھے گا، تدبر سے پڑھے گا، تو اس کو اس کی ایک بات الگ الگ ہو کر سامنے آ جائے گی۔ تو پچھلی آیت جو ہے تھی 231 نمبر آیت، اس میں یہ آیا تھا، اور اس سے پہلے بھی فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کے مدت بھی پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، یا مدت کے بیچ میں ان کو تم نے روک لینا ہے اچھے طریقے سے، یا ان کو چھوڑ دینا ہے بمعروف، عمدہ طریقے سے، جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دی ہیں اس کے مطابق تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اور اس کو تکلیف دینے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس سے بدلہ لینے کے لیے، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تم نے اس کو نہیں روکنا، اپنے پاس نہیں رکھنا۔ میری نیت صاف ہے، اس نیت سے اگر اچھی نیت ہے تو تم نے اس کو روک سکو گے۔ اگر تم بد نیت سے، بری نیت سے اس خاتون کو طلاق دی، پھر اس کے ساتھ رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، تو تم کیا کرو گے؟ بظاہر تو لگے گا اس عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں تم اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور تم نے کیا کام کیا؟ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بنایا، تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں یاد کیا، اور تمہارے اوپر جو اسے نعمت دی تھی، کتاب دی تھی اور حکمت دی تھی، اور اس کے مطابق تم نے یہ سارے کام نہیں کیے، نہ تم نے اللہ سے ڈرنے کی کوشش کی، جو اللہ نے تم کو نصیحتیں کی تھی اس کو نہیں تم نے اپنایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کو بڑے خوبی اور بڑے اچھے انداز میں، ایک ایک چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جانتے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی۔ اب یہ بات آ گئی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یہ اب 232 نمبر ہے۔ جب تم نے طلاق دے دی عورت کو اور اس کی اب مدت بھی پوری ہو گئی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم نے طلاق دے دی خواتین کو، عورتوں کو، تو اپنی مدت فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور انہیں اپنی مدت بھی پوری کر لی، ٹھیک ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، کہ تم نہ روکو ان کو، یعنی ان خواتین کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، وہ اپنے خامدوں سے شادی کر لیں۔ ایک تو جو ولی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو خاندان والے لوگ ہیں، جو اس کا عورت کے خاتون کے گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں، اس کے والد جو اس کا ولی ہے، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کہیں اور وہ شادی کرنی چاہتی ہے تو اس کو اپنے اس طرح نہ روکو، جو تمہارے رسم و رواج تم نے بنائے ہوئے ہیں، جو تم نے سوچ رکھا ہے، اب وہ خاتون جو ہندو میں وہ اسی کے ساتھ جل جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی لوگ یعنی خاتون کو اس کو عیب دار سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں نہیں ہے۔ ان کو حکم دیا جائے، ایک تو وہ ان کے اجازت سے شادی کرے گی، اچھے طریقے سے کرے گی، اور دوسرا ہے کہ ان کو تم، اگر وہ صحیح ہے، وہ اپنے خامد سے، جو پچھلا خامد ہے، اور اس کو ان پشیمانی ہوئی ہے اور وہ پریشان ہے، اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا، مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو نہ روکو، ان خواتین کو، وہ اپنے خامدوں سے شادی کریں، دوبارہ کریں یا اور کسی سے شادی کریں۔ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ وہ آپس میں راضی ہو، دونوں پارٹیاں، عورت بھی اور خامد بھی، ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم
دوبارہ اس شادی کو کر لیتے ہیں، یہ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے، ایک طرح مغلظہ ہوتی ہے، وہ بہت بری اس طرح کی شرطیں ہیں جو ہمارے یعنی طلاق دینے کے طریقے جو ہیں بہت برے سے برے لوگ کرتے ہیں۔ پہلے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بدترین طریقے اختیار کرتے ہیں اور مارتے پیٹتے بھی ہیں، ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں، ان سے ساری چیزیں چھین بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اگر وہ ان کو احساس ہو گیا وہ آپس میں راضی ہیں تو تم نے ان کو نہ رکھو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اگر غلط طریقہ کوئی انہوں نے استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ جس چیز کی اجازت نہیں دی، جو معروف طریقہ ہے جس میں اللہ کے احکام ہے، تو تم نے کیا کرنا، ان کو نہیں روکنا، اس کو نہ روکو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ذالک یوعظ بہ، اس کی نصیحت کس کو کی جا رہی ہے اس قرآن کے ساتھ، ان آیات کے ساتھ، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ حکم سارے کے سارے مومن بندے کے لیے آ رہے ہیں، جو مومن نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بد دیانتی اور غلاظت میں پھنسے ہوئے تھے۔ مومن بندے کے لیے یہ ذالک یوعظ بہ، اس کی نصیحت اس کو کی جا رہی ہے جو کیا کرتا ہے، اللہ پر و آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم، یہ بہت پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے، ایک عمدہ طریقہ جو معروف طریقہ ہے، وہ اطہر، اور بہت ہی پاکیزہ ہے، بہترین صفائی بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے۔ اور ساتھ پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم کو ان باتوں کا نہیں پتہ۔ جس طرح کی ایک واقعہ اس طرح ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ماقل بن یسار جو تھے انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ کیا۔ جب انہوں نے رشتہ کیا تو اس بندے نے اس شخص نے ان کی بہن کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو کچھ عرصے کی عدت گزر گئی، ٹائم گزر گیا۔ آپ کا ٹائم گزرنے کے بعد وہ اس کو احساس ہوا کہ میں شادی کروں، اس نے بات کی تو آپس میں ان کو دونوں میاں بیوی کو احساس ہو گیا۔ جب وہ ماقل بن یسار کے پاس وہ شخص آیا، اس نے کہا میں دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے شرمندگی ہوئی ہے اور میں یہ واپس اپنے فعل پہ راضی ہوں، مجھے دوبارہ شادی کر دو، اس کی نکاح کر دو۔ تو انہوں نے غصہ تھا ان کو، یہ ظاہر ہے، انہوں نے کہا کہ تم کو میں نے عزت دی، احترام دیا، اپنی بہن کا رشتہ دیا، تم نے اس کو اس عزت کی لاج نہیں رکھی، تو میں تم سے یہ ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ اور پھر کیا ہوا، پھر کیونکہ دونوں مسلمان تھے اور دونوں میاں بیوی بھی راضی تھے، لیکن بھائی ان کا راضی نہیں تھا، اور اس نے کہا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا تمہارے ساتھ۔ اور اس نے کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ عہد اتاری ہے وَإِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ آپس میں راضی ہوں، جب خوش ہو جائیں، اور ان کو نہ روکو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان کو نہ روکو۔ اور ہماری طرح کے وہ مسلمان نہیں تھے، اور انہوں نے فوراً اپنی طرف رجوع بھی کیا اور اپنی قسم کا کفارہ بھی دیا اور اپنی بہن کی اس شخص کے پاس جا کر اس کی شادی بھی کر دی۔ اور اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ ان کی چچا زاد بہن تھی، اس کا بھی اسی طریقے سے بندے نے طلاق دی، اور جب انہوں نے یہ عہد سن لی اور فوری طور پہ انہوں نے اس پر رجوع کر لیا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ایک بات جو معاشرے میں آتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں نہیں آتی، شروع سے لے کر یہ معاملات ہوتے ہیں، اور جب آ جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو حکم آ جاتا ہے تو آدمی سری تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اللہ کی آیت کے بعد اللہ کے حکم کے سامنے آدمی کا اپنا حکم وہ نہیں چلاتا، صرف اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی بتا رہے ہیں۔ پچھلی والی آیت میں اس میں بتایا تھا جب تم ان کو روکو گے اچھے طریقے سے، تمہاری نیت صاف ہے، اگر اور تم ان کو طلاق دو اور وہ کہیں اور جا شادی کرنا چاہیں، اگر تمہیں روکنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے روکنا، یا چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے، وہ تسریحم بے احسان۔ ادھر بتا دیا کہ وہ جب مطلب اپنی عدت کو پہنچ جائیں، ان کو اچھے طریقے سے تم نے روکنا ہے، اگر اور لیکن تمہارے دل میں زیادتی اور اضرار اور تکلیف پہنچانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنی جان پر ظلم کرو گے، ایتوں کا انکار کرو گے، اللہ کے حکموں کو یا اس کی ایتوں کا مذاق اور ٹھٹ بناؤ گے، جبکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے۔
آدمی کو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، تدبر کرنا چاہیے ہمیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، اور ایک ایک آیت میں کئی حکم اچھائی کے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ان سے غلطی ہو ہی گئی ہے، اگر وہ آپس میں راضی ہو جائیں، تو جو اس کے ولی ہیں وہ ان کو نہ روکیں، اور ایسی باتوں کے لیے یعنی ان کو آپس میں اگر وہ ان کی نیت بھی صاف ہے، اچھی بات ہے، اور یہ بہت ہی بہتر ہے، اس چیز کو بہتر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آپس میں راضی ہو جاؤں۔ ذالک یوعظ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ پر آخرت ایمان لانے والا ہے وہ اس کو واپس لوٹا دے گا۔ اور ذالکم ازکا، یعنی طلاق دینا اچھی بات نہیں، ازکا بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین چیز یہ ہے کہ یہ ایسا کام ہو جائے۔ وہ اطہرو، اور سب سے عمدہ، یہ افعل التفضیل کا صیغہ بولا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اپنی پسند، اپنی ہٹ دھرمی کی خاطر کسی کی زندگی برباد نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانو۔ یہ ان آیات میں بار بار اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنی ہٹ درمی، اپنی انانیت کو نہ میری حکم کے سامنے تم سر تسلیم خم کرو۔ پھر میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کا ڈسکرپشن میں بھی ہم وہ سارا ترجمہ بھی دے دیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اللہ زیادہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، اللہ کو بہتر پتہ، تمہیں نہیں پتہ۔ بارک اللہ لی